محرم الحرام کی ان بابرکت ساعتوں میں آج کی اس بابرکت تقریب کے میزبان خصوصی میرے محسن و مشفق پیر طریقت جناب صاحبزادہ ڈاکٹر پیر محمد علی رضا شاہ صاحب بخاری زیب سجادہ آستانہ عالیہ بسہاں شریف و سابق ممبر اسمبلی آزاد جموں کشمیر، آقا نامدار مرشد قلب و نظر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے نواسے امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت و محبت و خلوص پیش کرنے کے لیے یہ حاضری نصیب ہوئی، جس پر قبلہ پیر صاحب کا، جملہ منتظمین کا اور ان کے رفقاء کار کا شکر گزار۔ جب میں یہ سوچتا ہوں کہ جس عظیم المرتبت ہستی کے حضور نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے لیے مجھے حکم دیا گیا، کہاں میں جو علم کی رموز سے ناآشنا، اسرار تصوف سے بے بہرا اور ادب کی وادی سے ناواقف، اور کہاں وہ امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جو مکتب نبوت کے فیض یافتہ اور باب مدینۃ العلم حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت سیدہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا طیبہ طاہرہ، ان کی آغوش تربیت کے اندر پروردہ ہونے والی شخصیت ہے، اور جنہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا کی زندگی میں جنتی نوجوانوں کا سردار قرار دیا اور انہیں جنتی پھول قرار دیا۔ ان کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے میں قابل تو نہیں، البتہ اتنی عرض ہے کہ کچھ کلیاں ان کے گلشن کی، کچھ کلیاں ان کے گلشن کی، کچھ تنکے اپنے نشیمن کے، جو کچھ بھی ملا سامان لے کر ہم تیری گلی میں آ نکلے۔ اور قبلہ پیر صاحب کے اس آستانے پر ان شہدائے کربلا کے حضور نذرانہ عقیدت پیش کرنا ہے، تو میں عرض کروں گا کہ تیرے آستاں پہ آئے تیری یاد کھینچ لائی، رکھے خدا سلامت تیرے در سے آشنائی۔ زندگی میں پہلی مرتبہ مجھے 2 ہفتے کے لیے عراق کے ٹور پر جانے کا اتفاق ہوا، اور بحمد اللہ تعالی نجف اشرف، کربلا معلیٰ، بغداد شریف اور دیگر جو وہاں پر زیارات ہیں وہ کرنے کا موقع ملا۔ خصوصی طور پر نجف اشرف کے قریب کوفہ کا شہر ہے، اور کوفہ کی وہ جامع مسجد جہاں پر حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا حیدر کرار رضی اللہ تعالی عنہ کی اس محراب کے قریب شہادت ہوئی، اس جگہ بھی حاضری کا شرف نصیب ہوا۔ اور اس مسجد کے بالکل قریب جہاں پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ رہائش پذیر تھے جبکہ کوفہ دارالحکومت تھا، تو وہاں پر آپ کا گھر تھا، اور وہ ابھی بھی اسی طرح محفوظ ہے۔ اور اس گھر کے اندر ہم نے وہ کمرے بھی دیکھے جن کمروں کے اندر حسنین کریمان رہتے تھے، اور وہ جگہ جہاں حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غسل دیا گیا، اور پھر وہ کنواں جس پانی سے غسل دیا گیا، یہ سارے بابرکت مقامات وہاں پر موجود ہیں۔ اور وہ نجف اشرف جہاں حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ آرام فرما ہے، کوفہ سے چند کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، جس کے بارے میں حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ جب لندن میں رہائش پذیر تھے تو انہوں نے ایک فرمایا تھا، خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف۔ جہاں پر حضرت امام علی مقام علیہ السلام آپ کے خانوادہ اور احباب کے خیمے تھے، جہاں پر یہ خونی
داستان رقم ہوئی اور دردناک طریقے سے اس خاندان نبوت پر یزیدیوں نے ظلم کے پہاڑ ڈھائے، وہ جگہ دیکھ کے آج بھی دل خون کے آنسو روتا ہے۔ حضرت امام علی مقام اپنے خون سے جو ایک تاریخ رقم کر گئے، آپ کے خون کے ایک ایک قطرے کے بدلے ان 14 صدیوں کے دوران امت نے کئی سیلاب اپنے آنسوؤں کے بہا دیے، اور قیامت تک اس دکھ، اس پریشانی اور آل بیت اطہار پر ڈھائے جانے والے ظلم کی ان داستانوں کو سن کے ان کے دل پسیجتے رہیں گے اور آنکھوں سے اشک رواں ہوتے رہیں گے۔ اللہ